آپ کو اخلاص پر ایک واقعہ سناتا ہوں. دیکھو، جو کام کرو اخلاص کے ساتھ کرو، اللہ کی رضا کے لیے. پھر چھوٹا سا عمل ہی کیوں نہ ہو، بڑے بڑے عملوں پر بھاری ہو جاتا ہے، بڑے بڑے عملوں پر بھاری ہو جاتا ہے. اگر آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ چھوٹا سا بھی عمل کرو گے، وہ بڑے بڑے عملوں پر بھاری ہو جاتا ہے. دیکھو، ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ کی رضا اور اخلاص پر مبنی ایک چھوٹا سا عمل ایک بہت بڑے عمل پر کیسے بھاری ہو. ایک بادشاہ نے مسجد بنوائی صرف اپنے پیسے سے، اور یہ اعلان کر دیا اپنی سلطنت میں کہ اس مسجد کے اندر کوئی چندہ نہ دے، صرف میں اپنی کمائی سے بناؤں. اور یہاں تک اعلان کر دیا کہ اگر کوئی یہاں مزدوری بھی کرے تو وہ اجرت لے، بغیر اجرت کے کوئی مزدوری بھی نہ کرے، کہ میں خالصتاً اپنی کمائی کے ساتھ اپنی محنت سے بناؤں گا. اور ماشاءاللہ جیسی نیت ویسی مراد، عالی شان مسجد بن گئی. اور بنانے والا بادشاہ تھا تو بادشاہی مسجد بننی تھی، عالی شان مسجد بنی، کمال کی مسجد بنی. بادشاہ نے اپنا نام لکھوا دیا. اب اتنا بڑا عمل، اتنی خطیر رقم خرچ ہوئی، عالی شان مسجد بنی، پیسہ بھی خرچ، محنت بھی لگی، کمال کے ذہن لگے، انجینئر لگے، سب کو پیسے ادا کیے گئے اور ان کی چاہت کے مطابق ادا کیے گئے. بادشاہ بڑا خوش تھا کہ میں نے مسجد بنوائی، اللہ کا گھر بنوایا ہے، اس میں لوگ نماز ادا کریں گے، مجھے ثواب ملے گا. اور اپنا نام اس مسجد کے مین دروازے پر لکھوا دیا. بادشاہ ایک دن سویا، خواب دیکھتا ہے کہ آسمان سے ایک نورانی شکل والی شخصیت اترتی ہے اور مسجد کے مین دروازے پر آ کر بادشاہ کا نام مٹا کر ایک عورت کا نام لکھ دیتی ہے، بمائے ولدیت. بادشاہ کے اس خواب کو دیکھنے کے بعد عجیب سی سنسناہٹ پیدا ہوتی ہے اور بڑبڑا کر اٹھ جاتے ہیں اور صبح ہونے کا انتظار کرتے ہیں. جیسے صبح ہوئی تو فوراً بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ مسجد کے مین دروازے پر کس کا نام لکھا ہے. وزیر آ کر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ ہی کا نام ہے. تو بادشاہ نے یہ کہہ کر اس خواب کو چٹک دیا، بھی خواب ہی تو ہے، آ جاتے ہیں سے خواب. اگلے دن پھر دیکھا کہ خواب میں اپنی مسجد دیکھی اور آسمان سے ایک نورانی شکل والی شخصیت اترتی ہے اور بادشاہ کا نام مٹا کر عورت بمائے ولدیت کا نام لکھ دیتی. بادشاہ صبح بیدار ہوتے ہیں، پھر بھیجتے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ مسجد کے دروازے پر کس کا نام ہے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ ہی کا نام ہے. تیسری رات پھر یہی خواب آیا کہ مسجد دیکھتے ہیں اور ایک آسمان سے ایک نورانی شکل والی شخصیت اترتی ہے اور بادشاہ کا نام مٹا دیتی ہے، ایک عورت اس کی ولدیت کا نام لکھ دیتی، بمائے ولدیت. اب تیسرے دن جب خواب آیا تو بادشاہ سمجھ گئے یہ خواب نہیں ہے، کسی بات کی طرف اشارہ ہے. اور دل میں کھٹکا جس چیز کا تھا وہی ہونے لگا کہ شاید اس عورت نے چندہ ملایا ہے، اس لیے اس مسجد پہ اس عورت کا نام لکھا جا رہا ہے. عورت کو بلایا اور اس کو حاضر خدمت کر کے پوچھا، تم نے اس مسجد میں چندہ کیوں ملایا؟ اس نے کہا جہاں پناہ بادشاہ سلامت ہیں، آپ کے حکم کے بغیر میں چندہ کیسے ملا دیتے؟ جب آپ کا بالا نامہ جاری ہو گیا تھا، آپ کا حکم نامہ جاری ہو گیا، میری کیا مجال میں اس میں چندہ ملاؤ؟ بادشاہ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی عمل بتاؤ، جب چندہ نہیں ملا ہے تو کوئی وجہ تو ہے جو تمہارا اس مسجد سے کوئی تعلق. اس نے کہا بادشاہ سلامت، میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس مسجد میں. ہاں ایک عمل تھا، تمہیں بتا دیتی ہوں کہ جب یہ مسجد زیر تعمیر تھی تو ایک خچر پر مسجد کا سامان لدا ہوا تھا اور دوپہر کے وقت سارا عملہ سویا ہوا تھا اور یہ جانور کو باندھ کر جانور کا مالک بھی سو گیا، لیکن قریب ہی پانی کی ایک بالٹی پڑی تھی. یہ جانور اس بالٹی کی طرف لپکنا چاہ رہا تھا لیکن رسیوں میں بندھنے کی وجہ سے پہنچ نہیں رہا تھا. میں نے کہا چلو اللہ راضی ہو جائیں گے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر لوں. میں نے وہ بالٹی اٹھا کر اس جانور کے قریب کر دی اور اس نے پانی پی لیا تھا. اس کے علاوہ میرا کوئی عمل دخل نہیں تھا. لیکن اسی اثنا میں جب عورت نے بادشاہ کو دیکھا تو بادشاہ زاروں قطار رو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے نیک خاتون، میں نے اپنے نام کے لیے اتنی بڑی مسجد بنائی، پیسہ خرچ کیا، محنت کی، کاوشیں کی، انجینئر لگائے، لیکن اپنے نام کے لیے لگائے، اور تو نے ایک چھوٹا سا عمل کہ اس مسجد کی تعمیر میں استعمال ہونے والے جانور کو صرف پانی پلایا، تیرا وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ جو عمل تھا وہ میری پوری مسجد کے عمل سے بھاری ہو گیا کہ میرا نام ختم ہو گیا. نام تو تیرا اصل ہے،
اس لیے کہ میں نے مسجد بنوائی اپنے نام کے لیے، تو نے پانی پلایا رب کے نام کے لیے۔ تو فرمایا کہ اخلاص کا چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو، بڑے بڑے عمل پر بھاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور قابل احترام ماؤں بہنوں، جب بھی کوئی عمل کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، پھر نہ دیکھو چھوٹا ہے یا بڑا ہے، پھر تو یہ دیکھو بس اللہ کی رضا کے لیے ہے، اخلاص کے لیے، پھر چھوٹا سا عمل بھی انشاءاللہ بہت بڑے بڑے عملوں پر بھاری ہو جائے گا۔ ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنا